نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف یہ تھی کہ جب لڑائی کے لیے تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ سے باہر جانے کے بعد لشکر کا معائنہ فرماتے، ان کے حوالے کو ان کو ضرورتوں کو دیکھتے۔ غابہ مدینہ طیب سے 4-5 میل پر ایک آبادی تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹ چراتے تھے۔ کافروں کے ایک مجمع کے ساتھ عبد الرحمن فزاری نے ان کو لوٹ لیا، جو صحابی چراتے تھے، ان کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر چل دیے۔ یہ لڑے لوگ گھوڑے پر سوار تھے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ اتفاقاً حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو صبح کے وقت پیدل تیر کمان لیے ہوئے غاب کی طرف چلے جا رہے تھے کہ اچانک ان لیڈیوں پر نگاہ پڑی۔ بچے تھے، دوڑتے بہت تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کو دوڑ صرف المشل اور مشہور تھی۔ یہ اپنی دوڑ میں گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے اور گھوڑے ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیر اندازی میں بھی مشہور تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے ایک پہاڑی پر چڑھا کہ لوٹ کر اعلان کیا اور خود تیر کمان ساتھ ہی ان لڑائیوں کے پیچھے دوڑ لیے حتیٰ کہ ان کے پاس تک پہنچ گئے اور تیر مارنے شروع کیا اور اس پرتی سی دم تیر برسائے کہ وہ لوگ بڑے مجمع مجھے، اور چونکہ وہ تنہا تھے اور پیدل بھی تھے، اس لیے جب کوئی گھوڑے لوٹا کر پیچھے کرتا تو کسی درخت کی آڑ میں چھپ جاتے اور آڑ میں سے اس گھوڑے کے تیر مارتے، جس سے وہ زخمی ہوتا اور وہ اس خیال سے واپس جاتا کہ گھوڑا گر گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ غزوہ بھاگتے رہے اور میں پیچھا کرتا رہا حتیٰ کہ جتنے اونٹ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹے تھے وہ میرے پیچھے ہو گئے اور اس کے علاوہ 30 برچے اور 30 چادریں وہ اپنی چھوڑ گئے۔ اتنے میں معینہ بن حسن ایک جماعت مدد کی طور پر ان کے پاس پہنچ گئی اور ان لیڈیوں کو قوت حاصل ہو گئی۔ یہ بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ میں اکیلا ہوں۔ انہوں نے کئی آدمیوں نے مل کر میرا پیچھا کیا۔ میں نے ایک پہاڑ پر چڑھا گیا، وہاں بھی چڑھ گئے۔ جب میرے قریب ہو گئے تو میں نے زور سے کہا کہ ذرا ٹھہرو اور پہلے میری ایک بات سنو، تم مجھے جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بتا کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں ابن اکوع ہوں۔ اس ذات کی پاک کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، تم میں سے اگر کوئی مجھے پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا، اور تم میں سے جس کو میں پکڑنا چاہوں وہ مجھ سے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کے مطلب چونکہ عام طور سے یہ شہر تھی کہ بہت زیادہ دوڑتے ہیں، حتیٰ کہ عربی گھوڑے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ دعویٰ کچھ عجیب نہیں تھا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح ان سے بات چیت کرتا رہا اور میرے مقصود یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس تو مدد پہنچ گئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے میری مدد بھی آ جائے کہ میں بھی مدینہ میں اعلان کر کے آیا تھا۔ غرض ان سے اس طرح میں بات کرتا رہا اور درختوں کے درمیان سے مدینہ منورہ کی طرف غور سے دیکھتا تھا کہ مجھے ایک جماعت گھوڑے سوار کی دوڑ کر آتی ہوئی نظر آئی۔
ان میں سے سب سے آگے اکرم اسدی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے آتے ہی عبد الرحمن فزاری پر حملہ کیا اور عبد الرحمن بھی ان پر متوجہ ہوا۔ انہوں نے عبد الرحمن کے گھوڑے پر حملہ کیا اور پاؤں کاٹ دیے، جس سے وہ گھوڑا گرا اور عبد الرحمن نے گرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ عبد الرحمن فوراً ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ان کے پیچھے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ تھے۔ فوراً انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ عبد الرحمن نے ابو قتادہ کے گھوڑے کے پاؤں پر حملہ کیا، جس سے وہ گرے، اور گرتے ہوئے انہوں نے عبد الرحمن پر حملہ کیا، جس سے وہ قتل ہو گیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فوراً اس گھوڑے پر جو اکرم اسدی رضی اللہ عنہ کا تھا اور اب اس پر عبد الرحمن سوار ہو رہا تھا، سوار ہو گئے۔ بعض تو ارانجی میں لکھا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے اکرم اسدی کو حملہ سے روکا بھی تھا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، اپنا مجمع اور آنے دو، مگر انہوں نے فرمایا کہ مجھے شہید ہونے دو۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں صرف یہی شہید ہوئے اور کفار کے بہت سے آدمی اس لڑائی میں مارے گئے۔ اس کے بعد بڑے مجمع مسلمانوں کا پہنچ گیا اور وہ لوگ بھاگ گئے، تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے ہاتھ 100 آدمی کر دے، میں ان کا پیچھا کروں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ اپنی جماعتوں میں پہنچ گئے۔ اکثر تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 12 یا 13 برس کی تھی۔ 12-13 برس کی لڑکا گھوڑے سواروں کی ایک بڑی جماعت کو اس طرح بھگا دیے کہ ہوش و حواس گم ہو جاوے۔ جو لوٹا تھا وہ بھی چھوڑ دیے اور اپنا بھی سامان چھوڑ جاوے۔ یہ اس اخلاص کی برکت تھی جو اللہ جل شانہ نے اس جماعت کو نصیب فرمائی تھی۔